یعنی ایک مسلمان کو یہ پتہ ہو کہ سے کا تلفظ کیا ہے، سین کہاں سے ادا ہوتا ہے، سعاد کیسے نکالا جاتا ہے۔ اگر نہیں پتہ ہوگا، عربی اس نے نہیں پڑھی ہوگی، تجوید نہیں پڑھی ہوگی، تو وہ سا ہی ہر چیز کا تلفظ سا کرے گا۔ سے آئے گا تب بھی سا کہے گا، سین آئے گا تب بھی سا کہے گا، سعاد آئے گا تب بھی سا کہے گا، جبکہ عربی میں یہ سب الگ الگ ہیں۔ تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب ہم عربی زبان کو سیکھیں گے۔ زبان کا مطلب بولنا سیکھنا نہیں ہے، یعنی عربی ہمیں لکھنا آتی ہو، عربی ہمیں پڑھنا آتی ہو، اور تلفظ یعنی تجوید ہم کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ اس مقدمے کے ساتھ نماز کی بحثوں میں سب سے پہلے بحث آتی ہے کہ نماز کئی چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، کئی چیزیں ہیں اس کے اندر۔ جیسے ہم مجلس کرتے ہیں تو اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں، مرثیہ ہوتا ہے، سوزخوانی ہوتی ہے، تقریر ہوتی ہے، نوحہ ہوتا ہے، سلام زیارت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے نماز بھی کئی چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اس میں قرات کی جاتی ہے، سورے پڑھے جاتے ہیں، اس میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اس میں رکوع کیا جاتا ہے، سجدہ کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر نیت کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ تو کئی چیزوں کے مجموعے کا نام ہے نماز۔ کتنی چیزوں کے مجموعے کا نام ہے نماز؟ کتنی چیزیں ہوتی ہیں نماز میں؟ پتہ ہے کسی کو؟ 11 چیزیں ہوتی ہیں نماز کے اندر، 11 چیزیں کرتے ہیں۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ احسنتم، کیا کہا جاتا ہے؟ واجبات نماز۔ نماز کے اندر جو 11 چیزیں ہیں انہیں واجبات نماز کہا جاتا ہے، یعنی یہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ان 11 چیزوں کی ہمیں رعایت کرنا ہوگی۔ ان 11 میں کیا کیا ہے؟ مثال کے طور پر سب سے پہلے نیت ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ نیت جہاں پر بات آتی ہے تو 2 باتیں بہت ضروری ہیں۔ ہم شیعوں کے یہاں یعنی فقہ جعفری کے ماننے والے، اماموں کے ماننے والوں کے یہاں نیت کا زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے۔ جو دوسرے مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں جب تک زبان سے نیت نہیں ہوگی تمہارا عمل قبول نہیں ہوگا۔ وہ نیت کرتے ہیں، مثال کے طور پر نماز پڑھتا ہوں میں 2 رکعت قبلے کی طرف منہ کر کے امام کے پیچھے، وہ پوری ایک لمبی سی نیت کرتے ہیں۔ وضو بھی اسی طرح وہ کرتے ہیں، ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن شیعوں میں ایک بنیادی عقیدہ کیا ہے کہ نیت زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے، بس آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، یہی آپ کی نیت ہے۔ نماز کا وقت آیا، اذان ہونے لگی، آپ کھڑے ہوئے یا آپ کھڑی ہوئی، بغیر کچھ کہے ہوئے آپ نے اللہ اکبر کہا، کوئی زبان سے نیت نہیں کی۔ یہ جو ارادہ آپ کا تھا کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہی ہیں، ظہر کا وقت ہے، ظہر کے وقت میں آ رہا ہوں، یہ ارادہ ہی نیت ہوتا ہے۔ کیا ہوتی ہے نیت؟ کہ اگر کوئی، میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا کہ اسی جیسے اس نے اللہ اکبر کہہ کے الحمد پڑھنا شروع کیا اور کوئی اس کو آ کر جھنجھوڑ کر پوچھے کہ تم کیا کر رہے ہو، تو یہ فوراً کیا جواب دے گا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ پوچھے کون سی نماز پڑھ رہا ہے؟ تو فوراً کہے گا میں صبح کی نماز پڑھ رہا ہوں، فجر کی۔ کتنے رکعت ہے؟ وہ فوراً بتا دے کہ 2 رکعت ہے۔ تو یہ جو وہ بتائے دے رہا ہے فوراً، اس کا مطلب اس کا ارادہ پہلے سے اس عمل کا تھا، یہی ارادہ نیت بن جاتا ہے۔ تو لفظوں میں نیت کرنا ضروری نہیں ہے، بس آپ کو معلوم ہو کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کی قربت کے لیے کر رہے ہیں۔ کون سی پڑھ رہے ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ صبح پڑھ رہے ہیں تو فجر کی پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پر، تو یہ ایک بات واضح ہو گئی۔ اچھا، اب اگر ہم زبان سے نیت کرتے ہیں، کوئی زبان سے ہی کرنا چاہتا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ وہ صحیح الفاظ کو ادا کرے، صحیح الفاظ کو ادا کرے۔ الفاظ کیا ہوں گے؟ مثال کے طور پر صبح کی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھتا ہوں میں یا نماز پڑھتی ہوں میں فجر کی 2 رکعت، ادا پڑھ رہا ہے تو ادا، اور اگر پرانی پڑھ رہا ہے تو قضا۔ 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں میں فجر کی قربتاً، شاباش، تم لوگ بتاؤ۔ ہاں، اللہ، اللہ، چھوٹی ای پھر لالا، اللہ۔ اگر کوئی اللہ کہہ دے گا تو یہ نماز صحیح نہیں ہوگی۔ ہاں، جیسے کلمے میں ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اذان میں ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اقامت میں ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، لیکن نیت میں یہ الا اللہ نہیں ہے، نیت میں ہوگا الا اللہ۔ کیوں؟ اللہ کا مطلب ہوتا ہے سوائے اور الہ کا مطلب ہوتا ہے لیے، تو کتنا فرق ہو جائے گا۔ اگر ہم کہیں کہ نماز پڑھتا ہوں میں یا نماز پڑھتی ہوں میں 2 رکعت فجر کی قربتاً الی اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ نماز میں اللہ کے لیے پڑھ رہی ہوں، اللہ کے حکم سے پڑھ رہی ہوں۔ اور اگر ہم کہتے ہیں کہ قربتاً الی اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا یہ نماز پڑھ رہا ہوں میں اللہ کے علاوہ سب کے لیے، تو ایک دم معنی بدل گیا نا۔ جو چیز اللہ کے لیے تھی، اللہ کا مطلب ہو جائے گا سوائے خدا کے سب کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔
تو اس لیے یا تو الفاظ نہ ادا کرے، اور اگر ادا کریں تو پھر ہمیں صحیح تلفظ ادا کرنا ہوگا، اس کو نیت کہتے ہیں۔ یہ پہلا واجب ہے نماز کا، میں بھی یہ سب لکھوں گا سب، حالانکہ یہ باتیں آپ کو پتہ ہے، صرف دہرا رہے ہیں۔ تو واجبات نماز کہلاتی ہیں وہ چیزیں جو نماز میں کی جاتی ہیں یا پڑھی جاتی ہیں، ان میں سب سے پہلے ہے نیت۔ دوسرا واجب کیا ہے؟ احسنتم، تکبیرۃ الاحرام یا تکبیرۃ الحرام، دونوں صحیح ہیں۔ تکبیرۃ الاحرام یا حرام کیا ہے؟ یعنی وہ تکبیر جس کے بعد کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، ہے نا؟ اس کو حرام کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے بعد کچھ چیزیں حرام، کیا ہو جاتا ہے حرام؟ بتاؤ۔ شاباش شاباش شاباش، ہاں جو چیزیں، بیٹھ جاؤ، شاباش بیٹا، جو چیزیں نماز توڑ دیتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اس نیت کے بعد حرام ہو جاتی ہیں، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے تکبیرۃ الحرام، وہ تکبیر جس کے بعد کچھ چیزیں حرام ہو جائیں۔ احرام بھی صحیح ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ نیت کے بعد تکبیر ہو گئی، پھر تیسرا واجب ہے قیام۔ قیام یعنی کھڑے ہونا۔ کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے وہ قیام نہیں کر رہا ہے، نہیں، یعنی سورے کو پڑھنا قیام کہلائے گا۔ اگر کوئی بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو وہی بیٹھے بیٹھے قیام کہلائے گا، کوئی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا کھڑا ہونا قیام کہلائے گا، کوئی لیٹے لیٹے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بھی نیت کے وقت یہی کہا جائے گا قیام کیے ہوئے ہے۔ تو قیام یعنی جس وقت ہم نیت کرتے ہیں اور سورہ پڑھتے ہیں۔ ایک قیام واجب ہوتا ہے، کس کو پتہ ہے؟ نماز میں یہ قیام تو واجب ہے، ایک جو ہے وہ بہت واجب ہے جس کو رکن کہتے ہیں، کہ اگر اس کی رعایت نہیں کرتے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ وہ کون سا قیام ہے؟ احسنتم، شاباش شاباش شاباش۔ کیا نام ہے اس قیام کا، کسی کو پتہ ہے؟ ہاں بتائیں۔ شاباش، قیام متصل برکوع، یعنی وہ قیام جو رکوع سے متصل ہوتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے۔ اب میں اس کو لکھتا ہوں تو آپ لوگ کو پتہ چل جائے گا، بہرحال معلوم ہی ہے لیکن صرف یاد آوری کے طور پر۔ یہ کل کا سب نے لکھا تھا؟ سلوات بھیجیں آپ لوگ۔ نماز کے اندر بھیا یہ چل نہیں رہا، اس کو واپس کر، یہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ نماز میں دو چیزوں کی ہم کو رعایت کرنا پڑتی ہے جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ایک واجبات نماز کہلاتے ہیں، ایک محرمات نماز کہلاتے ہیں۔ ان کے نام سے معلوم ہے، واجبات نماز یعنی وہ چیزیں جو نماز میں واجب ہیں، ہم کو کرنا ہی ہوگی، جان بوجھ کے ان کو ہم نہیں ترک کر سکتے ہیں، ان کو ہمیں ادا کرنا ہوگا۔ وہ واجبات کیا ہیں وہ بھی بیان کروں گا۔ محرمات وہ چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں کرنی ہیں، جان بوجھ کے ہم نماز میں وہ کام نہیں کر سکتے۔ واجب اگر چھوٹ گیا تو نماز باطل ہو جاتی ہے جان بوجھ کے، اور محرم اگر کر دیا ہو گیا تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو ایک کو چھوڑنا ہے اور ایک کو انجام دینا ہے۔ جن چیزوں کو انجام دیتے ہیں اسے واجبات نماز کہتے ہیں۔ یہ 11 ہیں، 11۔ ان 11 میں کچھ ایسے ہیں کہ جن کو اگر بھولے سے چھوٹ گیا تو نماز صحیح رہتی ہے،
اور کچھ ایسے ہیں جو بھولے سے بھی چھوٹ جائے تو نماز باطل یعنی خراب ہو جاتی ہے، پھر سے پڑھنا ہوتی ہے۔ تو پہلے وہ 11 چیزیں گنتے ہیں کیا ہیں، پھر اس کے بعد ہم الگ الگ کریں گے۔ ان واجبات نماز میں سب سے پہلے، آپ لوگ کو نہیں دکھ رہا، سب سے پہلے کیا آئے گا؟ نیت، دوسرا نہیں تکبیرۃ الاحرام یا حرام، تیسرا قیام، چوتھا رکوع، پانچواں سجود یعنی 2 سجدے، چھٹا ذکر، ساتواں قراءت، آٹھواں بتائے کوئی ترتیب، نواں موالات، کیا کیا بچا اب؟ آخر میں کیا کرتے ہیں؟ تشہد، اور 11واں سلام۔ نماز ان 11 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ یعنی اگر کوئی نماز پڑھے گا، چاہے وہ واجب نماز پڑھے، چاہے وہ مستحب نماز پڑھے، چاہے وہ کسی طرح کی کوئی نماز پڑھے، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں اس میں ضروری ہوں گی۔ صرف نماز میت جسے کہتے ہیں اس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ نماز میت میں رکوع نہیں ہوتا، نماز میت میں سورے نہیں پڑھے جاتے، نماز میت میں سجدہ نہیں کیا جاتا، تو ٹھیک ہے۔ تو نماز میت کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں، ابھی میں وہ بتاؤں گا نمازیں بھی کتنی ہیں، ہر نماز میں یہ 11 چیزیں انسان کو کرنا ہوگا۔ جان بوجھ کر ان میں سے ایک بھی چھوٹ گیا تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ نیت، اس کو پتہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے، ایسے نہیں بس کھڑا ہو کے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بچے جیسے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی نماز جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر نماز واجب نہیں ہے، وہ اتنا ہی کرتے ہیں وہی بہت ہے، لیکن اس کو نماز نہیں کہا جا سکتا اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو پہلی چیز ہے نیت۔ پھر نیت کے بعد اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کے اس اللہ اکبر کو ادا نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز اس کی نہیں مانی جائے گی۔ مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ آواز سے کہیں گے اللہ اکبر، خواتین کے لیے، بہنوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ آواز سے کہیں، ہلکے بھی کہہ دیں، اگر خود ہی سن لیں تو اتنا بھی ان کے لیے کافی ہوگا، لیکن یہ اللہ اکبر کہنا ہوگا۔ بغیر اللہ اکبر کے نماز اسٹارٹ نہیں ہوگی۔ نیت کے بعد تکبیرۃ الاحرام۔ قیام، کوئی سوال ہے؟ کون باتیں کر رہا بیٹا؟ میرے بچے کیا بات؟ قیام، قیام یعنی سورے پڑھنا اور سیدھے کھڑے ہونا۔ رکوع یعنی رکوع جسے کہتے ہیں باؤنڈنگ، جھکنا۔ سجود یہ پلیورل ہے سجدے کا، یعنی 2 سجدے۔ ذکر، ذکر کیا چیز ہے؟ سورے کے علاوہ، اٹھو بیٹا پیچھے جاؤ، اٹھو، ہاں اٹھو، پیچھے سے پہ جاؤ۔ رکوع کے بعد کیا ہے؟ ادھر نہ دیکھیں ورنہ آپ کو بھیج دیں گے۔ ذکر کسے کہتے ہیں؟ سورے کے علاوہ جتنی چیزیں پڑھی جاتی ہیں۔ رکوع میں ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سجدے میں ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، 2 سجدوں کے بیچ میں ہم کہتے ہیں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ یہ سب کیا کہلاتے ہیں؟ ذکر کہلاتے ہیں۔ رکوع سے اٹھنے پہ ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ۔ تیسری رکعت میں ہم تسبیحات 4 پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تم بتاؤ بیٹا، تیسری رکعت میں کیا پڑھتے ہیں؟ آ جاؤ بیٹھ جاؤ، آ جاؤ جگہ پہ، آ جاؤ آ جاؤ۔ سبحان اللہ ہے، والحمد للہ ہے، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ عام طور پر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ تیسری چوتھی رکعت میں سورہ حمد پڑھنا ہے، یہی کہا جاتا ہے نا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سورہ حمد مجبوری میں پڑھتے ہیں۔ حکم کیا ہے؟ پہلی رکعت میں آپ نے حمد و سورہ پڑھا، یعنی سورہ حمد پڑھا اور دوسرا سورہ، دوسری رکعت میں حمد پڑھا اور دوسرا سورہ۔ یہ بھی واجب نہیں ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد انا اعطینہ یا انا انزلنا ہی پڑھیں۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ دوسری رکعت میں الحمد کے بعد قل هو اللہ ہی پڑھیں، نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ پہلی میں بھی الحمد کے بعد کوئی سورہ پڑھ سکتے ہیں، قل هو اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، انا اعطینہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، واقعہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی ہے، چاہیں تو آپ الحمد کے بعد انا اعطینہ پڑھ دیں، نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، انا انزلنا پڑھ دیں، نماز صحیح ہے۔ تو یہ قل هو اللہ ضروری نہیں ہے، ثواب زیادہ ہے کہ دوسری رکعت میں یا کم سے کم اپنی نمازوں میں ایک بار، حدیث ہے کہ اپنی نمازوں میں کم سے کم ہمیں ایک بار قل هو اللہ ضرور پڑھنا چاہیے، واجب نہیں ہے، اس سے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے دوسری رکعت میں ہم لوگ عام طور پر قل هو اللہ پڑھتے ہیں، ورنہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی الٹا کر دے، پہلی رکعت میں الحمد قل هو اللہ پڑھ دے اور دوسری رکعت میں الحمد اور انا اعطینہ، تو
تو نماز اس کی باطل نہیں ہے، نماز اس کی صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہوتا۔ تو پہلی دوسری رکعت میں یہ 4 سورے پڑھتے ہیں، لیکن جب تیسری اور چوتھی رکعت آتی ہے اس میں کہتے ہیں الحمد پڑھ لیں۔ نہیں، الحمد نہیں ہے، وہ مجبوری ہے۔ کیا پڑھنا ہوتا ہے تیسری چوتھی میں؟ تسبیحات اربعہ۔ تسبیحات پلورل ہے تسبیح کا، اربع کہتے ہیں عربی میں 4 کو، تو 4 اس کے اندر تسبیح ہیں۔ کیا کیا ہے وہ تسبیحات اربعہ؟ سبحان اللہ ہے، والحمد للہ ہے، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ تو ان 4 چیزوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے تسبیحات اربعہ، 4 تسبیح۔ ان کو 3 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے، ایک بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بعض مراجع نے کہا کہ ایک بار پڑھ لیں کافی ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ تو تیسری رکعت میں جو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسی کو کہا جاتا ہے ذکر، اس کو ذکر کہا جاتا ہے۔ اور جو رکوع اور سجدے اور اس میں پڑھنے ہیں وہ بھی ذکر ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ والا ذکر ضروری ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی سمیع اللہ لمن حمدہ نہ کہے تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی استغفر اللہ نہ پڑھے تو نماز اس کی صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو چیزیں سجدے کے بیچ میں یا رکوع کے بعد پڑھی جاتی ہے وہ ضروری نہیں ہے، ہم پڑھیں تو ثواب بہت زیادہ ہے۔ اگر وقت نہیں ہے تو ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں، صرف رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، کھڑے ہوئے اللہ اکبر اور فوراً سجدے میں چلے گئے، یہ صحیح ہے۔ سمجھ میں آئی بات یہاں تک؟ کس کے لیے یہ نئی بات تھی؟ سب کو پتہ تھا پہلے سے، اس کا مطلب ٹھیک ہے۔ ذکر کے بعد کیا ہے؟ قراءت۔ قراءت اس کے نام سے ہی واضح ہے، یعنی سوروں کا پڑھنا۔ الحمد اور انا اعطینا مثال کے طور پر، یا الحمد اور قل هو اللہ۔ قراءت یعنی سوروں کا پڑھنا۔ اس کے بعد ترتیب، یہ بھی ضروری ہے۔ کوئی الٹا نہیں کر سکتا، پہلے سجدے میں چلا جائے پھر رکوع کر لے، نہیں، نماز صحیح نہیں ہوگی۔ دوسری رکعت پہلے پڑھ لے، پہلی رکعت بعد میں پڑھے۔ مثال کے طور پر پہلی میں تشہد پڑھ لیا اور دوسری میں تشہد نہ پڑھے، نہیں، ترتیب ضروری ہے۔ جو طریقہ نماز کا بتایا ہے وہ ضروری۔ موالات، اس کے بعد ایک اور واجب کیا ہے؟ موالات۔ اس کو کیا موالات کا مطلب ہے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ، ایک کے بعد ایک لگاتار کرتے رہنا، اس کے بیچ میں کوئی بریک نہیں آنا چاہیے۔ رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور اب کھڑے ہوئے ہیں سوچ رہے ہیں کیا ہوا اور آدھا گھنٹہ نکل گیا کھڑے تو کہا کہ صاحب یہ موالات ٹوٹ گیا، آپ کو لگاتار کرنا تھا۔ جب آپ نے رکوع کیا تو فوراً کھڑے ہو کے کہنا چاہیے تھا سمیع اللہ لمن حمدہ۔ تو موالات یعنی لگاتار چیزوں کو انجام دیتے رہنا، یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر اگلا واجب ہے تشہد۔ تشہد میں 3 چیزیں واجب ہیں، 3 چیزیں، باقی سب مستحب ہے۔ تشہد کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کوئی ایک بتائے، تشہد کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہاں بتاؤ بیٹا، ہاں بتائیے۔ کیا کہا پہلا لفظ انہوں نے؟ شاباش، یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا، بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے۔ تم لوگ بتاؤ تشہد کہاں سے شروع ہوتا ہے بیٹا؟ کوئی ایک بتائے، ایک کون بتائے گا؟ تشہد کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بتاؤ، بتا دو، دیکھا جائے گا۔ تشہد کہاں سے شروع کرتے ہیں بیٹا؟ بتاؤ، تم بتاؤ یا تشہد کسے کہتے ہیں؟ دوسری رکعت میں جب دوسرا سجدہ کر لیتے ہیں تو پھر بیٹھتے ہیں آرام سے، اس میں بیٹھ کے کیا پڑھتے ہیں؟ جو پڑھتے ہیں اسی کو تشہد کہا جاتا ہے۔ کیا پڑھتے ہیں؟ اشہدو، ہاں بالکل صحیح۔ عام طور پر تشہد شروع ہوتا ہے الحمدللہ سے، پہلے ہم کہتے ہیں الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو وہ الحمدللہ تشہد کا حصہ نہیں ہے۔ اگر کوئی وہ نہیں کہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تشہد شروع ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ پہلی شہادت ہو گئی۔ میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے، وحدہ، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ لا شریک لہ یعنی کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، پہلی گواہی۔ دوسرا واجب کیا ہے؟ پیغمبر کی رسالت کی اور عبودیت کی گواہی۔ کیا کہتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے عبد ہیں، کس کے؟ اللہ کے، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول ہیں۔ یہ 2 ہو گئے۔ اس کے فوراً بعد کہیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پروردگارہ
صلوات بھیج محمد اور آل محمد پر، بھیجیے۔ تو تشہد میں بس یہ 3 چیزیں ضروری ہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں پڑھی جاتی ہیں سب مستحب ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں الحمدللہ کما ہوا اہلو، یا اس کے علاوہ اس صلوات کے بعد بہت سے لوگ کہتے ہیں وتقبل شفاعتہ ورفع درجتہ، یہ سب چیزیں تشہد کا حصہ نہیں ہیں۔ تشہد میں بس 3 چیزیں پڑھنا ہے، یہ واجب ہے، اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آخر میں کیا آتا ہے نماز جب ختم ہوتی ہے جو ہم نہیں چھوڑ سکتے، وہ سلام ہے۔ سلام کتنے پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ 3 سلام پڑھتے ہیں عام طور پر، 3 مرتبہ السلام السلام کہتے ہیں نا، 3 سلام پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا معنی ہے؟ سلام ہو، سلام علیک، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو تم پر اے نبی، اور رحمت ہو اللہ کی اور برکت ہو آپ کے اوپر۔ تو یہ پہلا سلام ہوتا ہے۔ دوسرا سلام کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہمارے اوپر جو ہم لوگوں نے نماز پڑھی، اور تمام اللہ کے صالح بندوں کے اوپر، یہ دوسرا سلام ہوتا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم سب پر سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو۔ تو یہ 3 سلام ہم پڑھتے ہیں، لیکن تینوں واجب نہیں ہے، تینوں پڑھنے چاہیے، ثواب بہت زیادہ ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس وقت نہیں ہے تو واجبات میں کون سا سلام واجب ہے؟ بس آخری والا ایک، بس ایک سلام کافی ہے۔ اگر ہم صرف اتنا پڑھتے ہیں سلام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز ہماری صحیح ہوگی۔ تو سلام صرف ایک واجب ہے، اور اس کے علاوہ وہ جو 2 ہیں وہ مستحب ہیں، پڑھنے چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج نماز بہت چھوٹی ہو گئی تو ہم لوگ اب کل سے جلدی جلدی پڑھیں، نہیں۔ اگر وقت نہیں ہے تو چھوٹی نماز پڑھ لیں، جو واجب ہے اس کو پڑھیں، لیکن اگر ٹائم ہے تو مستحب چیزوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ ان 11 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے نماز۔ انشاءاللہ 25 رمضان تک میرا یہاں کلاس ہے، جس میں بیچ میں 3-4 چھٹیاں ہیں غالباً، تو 5-6 دن تک تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آج دوسرا دن ہے، 4-5 دن اور ہیں، تو انشاءاللہ 2 دن میں یا 1 دن میں کل ہم پوری نماز ختم کر لیں گے، اور پرسوں سے روزے کے احکام شروع کریں گے۔ بہرحال تو یہ واجبات نماز جو 11 ہیں، اب ان میں جو سب سے بڑی غور کرنے والی بات ہے، ان 11 میں، اب یہ سنیں، ان 11 میں اگر کوئی جان بوجھ کر ایک چیز بھی چھوڑ دے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اسے عذاب بھی ہوگا جان بوجھ کر چھوڑنے کا، اور پھر سے نماز بھی پڑھنا پڑے گی۔ لیکن ان 11 میں کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں کہ جو اگر بھولے سے چھوٹ جائیں تو نماز باطل نہیں ہوتی، ٹھیک؟ جان بوجھ کر اگر چھوڑ لیں تو نماز باطل ہے، لیکن ان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اگر جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو نماز باطل ہی باطل ہے، لیکن اگر بھولے سے چھوٹ جائے بے خیالی میں اور بعد میں یاد آئے تو کہا کہ نماز اس کی خراب نہیں ہوتی ہے، نماز صحیح ہے۔ لہٰذا ان واجبات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ انہی 11 میں 2 چیزیں ہیں، وہ کیا کیا ہیں؟ ایک کہلاتے ہیں، کیا کہلاتے ہیں؟ کون بولا؟ بتاؤ بیٹا، کیا بتائیں؟ جو چیزیں جان بوجھ کر چھوڑنے سے نماز باطل ہوگی ان سب کو ملا کے کہتے ہیں واجبات نماز۔ ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بھولے سے چھوٹ جاتی ہیں تو نماز باطل نہیں ہوتی، انہیں کیا کہتے ہیں؟ شاباش، ایک ہوتے ہیں، بہت اچھے، ایک ہوتے ہیں ارکان نماز، ارکان نماز، ایک ہوتے ہیں غیر رکنی یا ارکان، دونوں کہہ سکتے ہیں، غیر رکنی چیزیں بھی کہتے ہیں اس کو۔ ارکان نماز، دیکھیے واجبات نماز پھر سے سمجھ لیجئے، جان بوجھ کر ان میں سے کچھ بھی چھوڑ دیا نماز باطل ہے، لیکن ان میں 2 حصے پھر ہو جاتے ہیں۔ دوسرا کلر نہیں ہے، کوئی والنٹیئر نہیں ہے، آپ کی یہاں کلاس دل سے نہیں کیا جا رہا، کوئی دوسرا رنگ نہیں ہے، دوسرا رنگ نہیں ہے بیٹا اس کے علاوہ کوئی؟ صلوات بھیجیں آپ لوگ۔
آ گیا. تھینک یو. یہ تو بلیک ہی ہے, دوسرا رنگ چاہیے. چلیے اب رہنے دیجیے. دیکھیں اس میں 11 چیزوں میں 5 چیزیں ایسی ہیں جو چاہے جان بوجھ کے چھوڑیں چاہے بھولے سے چھوٹ جائیں, نماز باطل ہو جائے گی. جن چیزوں کا اتنا سخت حکم ہے انہیں کہتے ہیں ارکان نماز, رکن ہے نماز کا. رکن یعنی اس کے بغیر نماز ہے ہی نہیں. وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ نیت, تکبیرۃ الاحرام, قیام, رکوع اور سجود. شروع کی یہ 5 چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ ارکان نماز. ارکان نماز وہ ہوتے ہیں کہ اگر بھولے سے چھوٹ گئے تب بھی نماز باطل, جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو وہ تو سب میں ہی نماز باطل ہو رہی تھی. یعنی اگر کوئی اللہ اکبر کہنا بھول جائے اور بعد میں یاد ہے کہ اللہ اکبر تو کہا ہی نہیں تھا, تو کہا یہ نماز پوری اس کی نہیں ہوئی, اسے پھر سے پڑھنا پڑے گی. تو ارکان نماز میں کیا ہو گیا؟ نیت, تکبیرۃ الاحرام, قیام, رکوع, سجود. اس کا کوڈ کیا ہے؟ اس کا کوڈ ہے کن ترس. ہمیشہ یاد رہے گا زندگی بھر. اگر یہ 11 چیزیں یاد ہیں تو ان میں کون سی چیزیں ہیں جو ارکان بنتی ہیں, ان کو کہا جاتا ہے کن ترس. یعنی قاف سے قیام, بلیک ہے, بلو, ٹھیک, ہاں. کن ترس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قاف, نون, تے, رے, سین. قاف سے بتائیں, نون سے, تے سے, رے سے رکوع, سین سے سجود. ان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے ارکان. یہ چاہے بھولے سے چھوٹیں چاہے جان بوجھ کے چھوٹیں, نماز باطل ہو جائے گی. لیکن باقی یہ جو 6 بچتے ہیں اس میں کیا کیا ہے؟ ذکر, قرات, ترتیب, موالات, تشہد, سلام. اگر یہ بھولے سے غلطی ہو جائے, اس میں بھولے سے ہو جائے گا مطلب کیا ہے؟ الحمد پڑھا, دوسرا سورہ ہی نہیں پڑھا. انا اطعنا پڑھنا تھا, بھول گیا, الحمد پڑھ کر رکوع میں چلے گئے, وہ 1 رکعت ختم ہو گئی, اب یاد آیا کہ پہلی رکعت میں تو الحمد کے بعد سورہ پڑھا ہی نہیں تھا. تو کہا کوئی بات نہیں, جان بوجھ کے تو نہیں چھوڑا تھا آپ نے, بھولے سے چھوٹا تھا. چونکہ یہ رکن نہیں ہے لہذا نماز صحیح رہے گی. تو وہ چیزیں کہ جن کے بھولے سے چھوٹنے پر نماز پر اثر نہیں پڑتا اسے غیر ارکان کہتے ہیں, اور اس میں وہ یہ 6 چیزیں شامل ہوتی ہیں: ذکر, قرات, ترتیب, موالات, تشہد و سلام. اگر یہ قنترس یاد رہا تو یہ پورا اسٹرکچر یاد رہے گا کہ یہ 5 چیزیں رکن ہیں اور بقیہ ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ سب کے سب غیر رکنی ہیں. ان سب کو ملا کر جو بنتا ہے اس کو واجبات نماز کہتے ہیں. ان کے مجموعے کا نام ہے نماز. اب یہاں پر بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہو سکتا ہے سوال آ رہا ہو, بہت سے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ مولانا نے اس میں قنوت تو بتایا ہی نہیں, اس میں تسبیح تو بتائی نہیں, اس میں زیارت تو بتائی نہیں, تو یہ چیزیں نماز کا حصہ نہیں ہیں. یعنی قنوت نہ رکن ہے نہ غیر رکن ہے, تسبیح نہ رکن ہے نہ غیر رکن ہے, زیارت نہ رکن ہے نہ غیر رکن ہے. یہ الگ کی چیزیں ہیں. کرے گا کوئی تو ثواب بہت زیادہ ملے گا. قنوت مستحب ہے, سنت ہے, پڑھنا چاہیے, پڑھیں گے تو ثواب بہت زیادہ ہے. حدیث ہے کہ اللہ کو وہ نماز بہت پسند ہے جس میں قنوت لمبا ہو اور سجدہ طویل ہو. یعنی سجدے میں دیر تک سر رکھ کے اللہ سے اس کا ذکر کرے, اس کی حمد کرے, اور قنوت میں زیادہ سے زیادہ اپنی آخرت, اپنی عاقبت کی دعائیں کرے. تو یہ نماز اللہ کو بہت پسند ہے. لیکن قنوت واجب نہیں ہے, یعنی جان بوجھ کے بھی کوئی نہیں پڑھتا, بھولے سے بھی کوئی چھوڑ دے تو نماز پر اس کے کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن قنوت پڑھنا چاہیے. اسی طرح سے تسبیح ہے, تسبیح کا نماز سے ڈائریکٹ واسطہ نہیں ہے لیکن پڑھنا چاہیے. کتنا ثواب ہے؟ مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام فرماتے ہیں کہ مجھے نماز کے بعد تسبیح 1000 رکعت نماز سے زیادہ پسند ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی امام نے کہا کہ اگر میں 1000 رکعت نماز پڑھوں تو مجھے جتنا فائدہ ملے گا اتنا تسبیح ہے حضرت زہرا کو پڑھ دینے سے فائدہ مل جاتا ہے. پھر امام نے فرمایا کہ اگر کوئی نماز کی حالت سے نکلے بغیر تسبیح ہے حضرت زہرا کو پڑھ لے تو اس کو اللہ کی طرف سے 1000 رکعت کا ثواب مل جاتا ہے. ثواب کمانا بہت آسان ہے, مذہب میں ثواب بہت آسان ہے کمانا, ثواب کو بچانا بڑا مشکل ہے. بہت آسان ہے, ثواب بہت آسان ہے. کتنا آسان ہے؟ میرے ساتھ کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم.
القاریۃ مل قاریہ، دو قرآن کا ثواب آپ کو مل گیا۔ کیوں مل گیا؟ کیونکہ ماہ مبارک رمضان میں قرآن کی ایک آیت کو پڑھنے کا ثواب ایک قرآن کے پڑھنے کے برابر ہے۔ جب آپ نے یہ دو لفظ پڑھے القاریۃ مل قاریہ، تو یہ دو آیتیں ہیں، جیسے ہی آپ نے یہ کہا دو قرآن کا ثواب نامہ عمل میں لکھ گیا۔ تو کتنا آسان ہے۔ ہاں بیٹا، القاریہ یہ تو الگ کی بات تھی، ابھی میں لکھ دوں گا۔ ایک سورہ ہے سورہ القاریہ، اس کی آیت ہے پہلی القاریۃ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ۔ قاریہ جہنم کو کہتے ہیں، جہنم کا ایک نام۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں، ثواب کمانا بہت آسان ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی عظمت کو پیغمبر نے بیان کیا شعبان کے جمعے کے خطبے میں، جب ماہ شعبان کا جمعہ تھا ایک، مولا کائنات کہتے ہیں، اور یہ حدیث کس نے بیان کی ہے؟ 8ویں امام مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ شاباش۔ امام رضا کہتے ہیں کہ بابا علی نے یہ کہا کہ پیغمبر ماہ شعبان کا جمعہ تھا، جمعے کا دن خطبہ تھا، تو پیغمبر نے ایک جمعے میں ماہ رمضان کی فضیلت کو بیان کیا اور لوگوں سے کہا کہ یاد رکھنا وہ مہینہ آنے والا ہے کہ جس میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے، تو فضیلت بیان کی رمضان کیا کیا ہے۔ اس میں بیان کیا پیغمبر نے کہ انفاسکم فیہ تسبیح، ماہ رمضان ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جس میں تمہاری سانسوں پر تسبیح کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو سانسیں لے رہے ہیں، ہم روزی لیتے ہیں زندہ رہنے کے لیے، رمضان میں سانس لینے پر بھی اللہ ثواب عطا کرتا ہے۔ عارف بزرگ شیخ جعفر شستری اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ کہتے ہیں کہ انسان 24 گھنٹے میں 21,600 سانسیں لیتا ہے، پورے 24 گھنٹے میں تقریباً 21,600، کم زیادہ 21,000 مان لیجئے۔ یعنی اگر کوئی ماہ رمضان میں کوئی عمل نہ کرے، کچھ بھی نہ کرے، صرف ماہ مبارک رمضان کی عظمت کو بچائے رکھے، یعنی اپنے روزے والی حالت کو بچائے رکھے، تو بغیر کچھ کیے ہوئے ہی اس کو 21,600 ثواب روزانہ ملتے چلے جاتے ہیں۔ نومکم فیہ عبادہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہارے سونے پر تمہیں ثواب عبادت کا ملتا ہے، یعنی روزہ رکھ کے آپ سو بھی گئے اگر، تو جتنی دیر سوتے رہے اتنی دیر عبادت کا ثواب لکھا جاتا۔ مغرب کی نماز کتنی ہوتی ہے؟ 3 رکعت، کتنی دیر میں ختم ہوتی ہے؟ 4 منٹ میں۔ عشاء کی نماز 4 رکعت، کتنی دیر میں ختم ہوتی ہے؟ 6 منٹ میں۔ تو 6 منٹ میں کتنا ثواب مل جاتا ہے؟ 3 منٹ میں کتنا ثواب مل جاتا ہے؟ لیکن رمضان میں نماز پر نہیں، سونے پر وہ ثواب ملتا ہے۔ 1 گھنٹہ سو گئے، 60 منٹ کا ثواب عبادت کا ہمارے نام عمل میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک عمل کی جزا 70 گنا کر دی جاتی ہے۔ عام دنوں میں آپ نے 1 صلوات پڑھی، 1 ثواب ہے۔ ماہ رمضان میں 1 صلوات پڑھی، 70 صلوات کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ ماہ رمضان میں 1 روپیہ صدقہ دیا، 1 روپے کا ثواب لکھا جائے گا۔ عام دنوں میں 1 روپیہ دیا تو 1 روپے کا ثواب، ماہ رمضان میں 1 روپیہ صدقہ کریں گے تو 70 روپے کا ثواب لکھا جائے گا۔ سنت نمازیں ہم سال بھر پڑھتے ہیں، عام دنوں میں 2 رکعت سنت نماز پڑھیں گے، 2 رکعت کا ثواب ملے گا۔ ماہ مبارک رمضان میں 2 رکعت نماز کا ثواب 140 رکعت کا ثواب کے برابر ہوگا۔ تو ثواب کمانا بہت آسان ہے پورے سال، اور بالخصوص ان 3 مہینوں میں، ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان میں ثواب کمانا بہت آسان ہے، ثواب کو بچانا بڑا سخت ہے، بہت سخت ہے۔ پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے، تسبیحات اربع کی بات ہو رہی تھی، پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے تو پیغمبر نے کہا کہ جب کوئی بندہ مومن زمین پر کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اللہ جنت میں اس کے نام کے 4 پیڑ لگا دیتا ہے، 4 درخت لگا دیتا ہے۔ ابھی آپ نے میرے ساتھ دہرایا، 4 درخت جنت میں آپ کے لگ گئے، کیونکہ 4 تسبیح ہیں، ہر تسبیح پر 1 درخت لگ جاتا ہے۔ پیغمبر نے جب یہ کہا تو ایک کھڑا ہوا پیغمبر کا صحابی، اس نے کہا نبی خدا اگر اتنا ثواب ہے اس کا، تسبیحات اربع ایک بار پڑھی اور 4 درخت لگ گئے، تو اب تک تو جنت میں نہ جانے کتنے باغ میرے لگ چکے ہوں گے، ایکڑوں میں پھیل گیا ہوگا میرا باغ، اس لیے کہ اتنی بار میں نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا ہے، تو اب تک تو 4 نہیں بلکہ نہ جانے کتنا بڑا باغ میرا ہوگا، جنت میں جاؤں گا تو اس میں آرام کروں گا۔ تو پیغمبر نے جانتے ہیں کیا کہا؟ پیغمبر نے کہا کہ ہاں اللہ کا وعدہ ہے تیرے باغ لگ گئے ہوں گے، ایک بار تسبیح پر 4 درخت لگ جاتے ہیں اور تو ان میں آرام بھی کرے گا، لیکن اگر تو نے اس باغ کو آگ نہ لگائی ہو، اگر ان درختوں کو جلایا نہیں ہوگا،
تو اس نے کہا نبی خدا میں کیسے جلاؤں گا، میں تھوڑی ابھی جنت میں گیا جو جلا دوں۔ تو پیغمبر نے کہا کہ بعض وقت تمہارے گناہ کی ایک چنگاری تمہارے پورے باغ کو آگ لگا کر رکھ دیتی ہے۔ یعنی ہم نے درخت لگ گئے اور کوئی ایک ذرا سا گناہ کیا سب ضائع ہو جاتا ہے۔ تو زیادہ توجہ ہماری ثواب کمانے پر نہیں ہونی چاہیے، کس پر ہونا چاہیے؟ ثواب بچانے پر۔ اگر میرے پاس ایک جیب ہے بڑی سی، کہتے ہیں مولانا لوگ کی جیب بہت بڑی بڑی ہوتی ہے نا، تو اس میں کتنے پیسے جمع کر رہا ہوں، خالی جمع کرتا رہوں اور یہ نہ دیکھوں کہ جیب میں نیچے سوراخ ہے، تو اس جمع کرنے کا کیا فائدہ؟ جتنے لوگ دیتے رہیں گے جیب میں رکھتا رہوں گا، وہ نیچے سے گرتا رہے گا۔ تو ملنے سے زیادہ بچانے کی فکر ہمیں ہونی چاہیے۔ ثواب کا بھی یہی معاملہ ہے، اتنا ثواب ہم کماتے ہیں سال بھر میں، بہت کماتے ہیں ثواب، بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں اپنے معاذ اللہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے۔ لہٰذا خطبہ شعبانیہ میں جب پیغمبر نے ماہ رمضان کی تمام تعریفیں بیان کی تو مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اتنی باتیں بتا دیں اس ماہ رمضان میں، یہ کرنا یہ کرنا، یہ ثواب یہ ثواب، تو اتنے کاموں میں سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ سب سے زیادہ مجھے کس بات پر توجہ دینی چاہیے؟ فوٹو تو میرا کھنچ رہا ہے، آپ لوگ کیوں دیکھ رہے ہیں ادھر؟ صلوات بھیجیں ور محمد والے۔ تو حضرت علی نے پوچھا کہ اتنا بڑا مہینہ ہے، اتنے آپ نے اعمال بتا دیے، سب سے اچھا عمل کیا ہے اس مہینے میں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو پیغمبر نے کیا کہا؟ اس مہینے کا سب سے بہترین عمل ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھنا۔ کوئی کچھ نہ کرے، نہ قرآن پڑھے، نہ دعا پڑھے، نہ مستحب نمازیں پڑھے، کچھ نہ کرے، صرف اپنے آپ کو اس مہینے میں گناہوں سے بچائے رکھے تو بھی اللہ کی طرف سے بہت کچھ مل جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں جو ہمارے اعمال کا سارا سرمایہ خدا نخواستہ ضائع ہو جائے۔ آپ لوگ یہاں آ رہے ہیں، اللہ آپ کی آمد کو قبول کرے۔ پیغمبر نے فرمایا 1 گھنٹے کی مجلس علمی کا ثواب، مجلس علمی کسے کہتے ہیں؟ جہاں بیٹھ کر علم کی باتیں ہوں، اللہ کی باتیں، نبی کی باتیں، قرآن کی باتیں، انسانیت کی باتیں، حق کی باتیں ہوں۔ پیغمبر نے کہا 1 گھنٹے کی مجلس علمی کا ثواب 12,000 ختم قرآن کے برابر ہے۔ 12,000 ختم قرآن، یعنی اگر کوئی 12,000 بار قرآن پڑھے گا تو جتنا ثواب اللہ کی طرف سے ملتا ہے اتنا ثواب 1 گھنٹے کی علمی مجلس میں بیٹھنے سے مل جاتا ہے۔ تو یہ جو آپ کلاس میں آ رہے ہیں مسلسل آتے رہیں۔ میں بہرحال ایک طالب علم ہوں اور علماء آئے ماشاءاللہ، انہوں نے فیض کیا ہوگا، اس میں آ کے بیٹھیں، اس میں کچھ سیکھیں، اپنے کو بہتر بنائیں، اور یہی انسانیت کی، یہی اسلام کی، یہی شریعت کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ جب امام آئیں گے تو انہیں نیک لوگ چاہیے ہوں گے، اور صرف مرد نہیں چاہیے ہوں گے، خواتین بھی چاہیے ہوں گی۔ 313 سپاہیوں میں امام کے 50 عورتیں ہوں گی۔ ہاں، عورتیں یہ نہ سوچیں کہ امام آئیں گے تو ہم کیا کریں گے، نہیں، آپ کا بھی اس میں حصہ ہے۔ 313 لوگوں میں 50 عورتیں ہوں گی، تو ہمیں خاتون ہونے کی حیثیت سے یہ کوشش کرنا چاہیے کہ امام زمانہ کے سپاہیوں میں میرا بھی شمار ہو۔ سپاہی سے مرد نہیں ہے، عورتیں بھی سپاہی بن سکتی ہیں۔ یہی دعا کرنا چاہیے، یہی کوشش کرنا چاہیے، اور ہر پل اپنے امام کو یاد رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔